समरकंद से बुखारा का सफ़र इंतहाई खुशगवार और यादगार, आपकी हमेशा ज़िंदगी में आपको याद आने वाला सफ़र कहलाता है। हम स्टार्ट करते हैं समरकंद के रेलवे स्टेशन से, जो कि बज़ाते खुद एक शाहकार से कम नहीं है। देखिए ज़रा कितनी खूबसूरत नफ़ासत से बनी हुई बिल्डिंग है। बड़े बड़े शीशे के जो फ़साड्स हैं, या जो चेहरा जिसे कहते हैं स्टेशन का, वो है। यहाँ से गुज़रते हुए आप अपना सामान वगैरह स्कैन करते हुए जो ही एंटर होते हैं, तो देखिए ज़रा कमाल की खूबसूरती, एक यूनिक किस्म का जो आर्किटेक्चर है वो आपको नज़र आता है। ये ब्लेंड है बेसिकली उज़्बेक ट्रेडिशनल जो उनका रवायती तरीक़ाकार है बिल्डिंगों को बनाने का, जमा इसके साथ आपको रशियन जो इन्फ्लुएंस है वो नज़र आएगा, प्लस मॉडर्न कोई और टेक्निक जो वो यूज़ करके इंतहाई शानदार, आरामदेह और बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर जो है वो स्टेशन का बनाया गया है। और इसका मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे बैठें, इंतज़ार करें, ट्रेन टिकट लेने के बाद आप इंतज़ार करते हैं कि आपने ट्रेन पकड़नी है, तो आपको किसी भी सूरत में ये किसी आला तरीन जो एयरपोर्ट है उससे कम नज़र ना आए। बहुत ही पुरसकून अंदर का माहौल है, कोई शोर नहीं है, कोई आपको रैंडम चीज़ नहीं नज़र आएगी। साफ़ सुथरी हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई मिलेगी। लीजिए जनाब, अब हम मेन हॉल से, यहाँ से अंदर से नीचे से गुजरते हुए, ये देखिए ज़रा कितने ही खूबसूरत नफासत के साथ मार्बल और टाइल वर्क किया गया है, और उसको शानदार तरीके से लाइटिंग दे के, लाइटों के डिफरेंट शेड दे के एक ख्वाब से भी ज़्यादा खूबसूरत रास्ता जो बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई रश नहीं है, कोई क्राउड आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ से गुज़रते हुए नीचे से आप इन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जब बाहर निकलेंगे, तो हम जनाब पहुँच जाएंगे समरकंद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। ये इस हवाले से भी एक बहुत खूबसूरत यादगार चीज़ रहती है कि ऐसे लगता है जैसे कोई आप ख्वाब देख रहे हैं, बिल्कुल लंबे लंबे रास्ते और दूर दूर तक आपको कोई इंसान नज़र नहीं आता। लेकिन जो ही आप बाहर पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पे आपको ट्रेन भी खड़ी मिलेगी, या जिस ट्रेन पे आपने जाना है उसके इंतज़ार में भी आप खड़े हो सकते हैं। वहाँ पे टूरिस्ट हैं, लोकल लोग हैं, कोई उतर रहा है, कोई आ रहा है, कोई प्यारों को रुखसत कर रहा है, कोई प्यारों को रिसीव कर रहा है। एक इंतहाई खूबसूरत मंजर जो देखने को मिलता है। ये है जनाब हाई स्पीड ट्रेन, जो कि इस रूट के ऊपर चलती है। ये रूट मेनली आपका ताशकंद से समरकंद और समरकंद से बुखारा, बुखारा से आगे खीवा की तरफ है। और बड़ी ही नफासत के साथ, बेशक आप फर्स्ट क्लास में बैठें, सेकंड क्लास में बैठें, बहुत ही साफ़ सुथरी, एयर कंडीशन्ड, कंफर्टेबल ट्रेनें हैं। और इनका इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, और बड़ी स्पीड के साथ तकरीबन 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती हैं। और लीजिए जनाब, हमारी समरकंद से बुखारा की तरफ जाने वाली ट्रेन पहुंच गई है। इस ट्रेन के ऊपर हमने जाना है, और देखिए ज़रा कि कितने आराम से, कितना बड़ा शहर है, और कितने ज़्यादा टूरिस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं हैं अगरचे, लेकिन जितने भी लोग हैं बड़े ही आराम से वेट करते हैं। अपनी अपनी पोजीशन पे उनको पता होता है टिकट के ऊपर कि कौन सी बोगी या वैगन उनको सूट करेगी, कौन सी पोजीशन के मुताबिक। इस तरह वो अपनी अपनी जगह पे खड़े होते हैं, और इस तरह आप आराम से अपनी जो सीट होती है, वैन है, आप आराम से तलाश करके वहाँ पे बैठ जाते हैं। कोई शोर, कोई शराबा, कोई किसी किस्म की आवाज़ जो है वो आपको नज़र सुनने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड की ये ट्रेनें हैं, और उसी म्यार को, उसी कारकर्दगी को ज़हन में रखते हुए ये ऑपरेट की जाती हैं, ये बनाई जाती हैं।
مقامی عملہ، ٹکٹ کلیکٹرز، گارڈز اور جو بھی ایسوسیٹڈ لوگ ہیں جو اس ٹرین کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ مکمل آپ کو رہنمائی دیتے ہیں اور آپ کو بڑے ہی پولائٹ، ہمبل اور اعلیٰ ظرف کے ساتھ بتاتے ہیں کہ آپ نے بیسیکلی کدھر جانا ہے اور آپ نے کون سی سیٹ جو ہے وہاں پہ اس پہ جا کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ یہ دوستو ایک بڑا ہی خوشگوار تجربہ ہوتا ہے جب آپ ایسی ٹرین پکڑ کے کسی ایسی منزل کی طرف جاتے ہیں اور ہائی سپیڈ ٹرین کا جو آپ ایک مزہ ہے وہ لیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات چند پیسوں کے اندر بہت ہی معمولی ٹکٹ ہے ایز کمپیئر ٹو باقی ہائی سپیڈ ٹرینوں کے، اور اس طرح یہ آپ کا ایک سمجھ لیں کہ ایک سستا ترین سفر جو ہے وہ بھی کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے اترنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیلو ہائے آپ سے کرتے جاتے ہیں، اسلام دعا ہوتی جاتی ہے، خیر خیریت بھی بعض اوقات جو بڑے دوست کھلے دل کے ہیں وہ بڑی تفصیل سے مسکراہٹ کے ساتھ آپ کو ہائے ہیلو کہیں گے اور بائے کہیں گے، اور یہ بھی ایک یہاں کا ایک خوبصورت کلچر ہے، کیونکہ لوگ پوری دنیا سے ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں۔ صرف ٹورسٹ نہیں ہیں بلکہ لوکل ان کے جو لوگ ہیں جو مختلف شہروں سے یہاں پہ آتے ہیں یا یہاں سے جاتے ہیں، ان کا بھی انداز بہت ہی خوبصورت انداز ہے سفر کرنے کا، اور آپ کو گائیڈ کرنے کا، رہنمائی دینے کا، آپ کی مدد کرنے کا، اور آپ کے ساتھ خوشگوار جو لمحات ہوتے ہیں ان کو شیئر کرنے کا۔ جو ہی سارے لوگ اتر جاتے ہیں پھر آپ کو بڑی ہی عزت کے ساتھ بتایا جاتا ہے جی آپ چلنا شروع کریں، بیٹھیں، اور اس کے مطابق آپ کو رپیٹ بھی کر کے بتا دیا جاتا ہے۔ اگرچہ سارا سسٹم جو ہے وہ رشین ہے، رشین لینگویج ہی چلتی ہے، لیکن انگلش کے ورڈ کے اندر بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے جی کہ یہ آپ کی سیٹ ہے، آپ اس سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ بڑے بزرگوں کی، سینئر لوگوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور اس لیے ان کا احترام اور ان کی مدد اور ان کی ایکسٹرا سپورٹ نہ صرف ان کے کلچر کا حصہ ہے، جو سٹاف ہے وہ تیار ہوتا ہے، بلکہ باقی لوگ بھی۔ لیجیے جناب ذرا انٹرنس دیکھ لیں، آپ خود دیکھیں، یہ ایک اکانومی کلاس ہے، ہائی سپیڈ ٹرین کا کیبن ہے یہ، اور ذرا نفاست دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، بہت بڑی بڑی ونڈوز دیکھیں۔ بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹورسٹ قسم کی ٹرین ہے جس میں آپ بڑا پینورامک یا بڑا وسیع قسم کا جو ویو ہوتا ہے وہ باہر کا دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں پہ جب بیٹھتے ہیں لوکل لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اپنی بات، اور اکثر صورتوں میں دوستوں بڑی ہی زبردست طریقے سے جب آپ ان کے ساتھ بات چیت چلتی ہے، آپ کو جب ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے تو لوگ آپ کو انوائٹ بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ نے بخارا جانا ہے تو ہمارے گھر آ جائیں، آپ وہاں پہ ٹھہریں۔ تو اس طرح آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا ویلکمنگ اور خوشگوار جو انویٹیشن ہے وہ ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگوں کو ان کے رہنے سہنے کے سٹائل کو، ان کے سفر کرنے کے سٹائل کو، ان کی سوچ کو، ان کی عام روٹین کی زندگی کو آبزرو کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں پہ بہت خوبصورتی سے آپ اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ بڑے ہی دھیمے مزاج کے کوائٹ اور ویلکمنگ لوگ ہیں، اور اپنے جو لائف ہے اس کو جو کچھ ان کے وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے بڑی ہی خوبصورت ایک بیلنسڈ جو لائف ہے اس کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملنا ملانا کافی زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں جو ہیں بچے اور فیملیز جو ہیں وہ اپنے دادا دادی، نانا نانی کو ملنے کے لیے چھوٹے شہروں میں یا قصبوں میں، دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، اور اس طرح جو لوگ بڑے شہروں میں جس طرح سمرقند اور بخارا کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان ویکیشنز کے اندر نہ صرف ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے، اور جو خاص طور پہ جو فنکشن، جو تقریبات رکھی جاتی ہیں کھلے ٹائم کے لیے ان میں بھی شیئر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیجیے جناب ہم سمرقند ریلوے اسٹیشن کو آہستہ آہستہ یہاں سے ٹرین نے چلنا شروع کر دیا ہے، اور ہماری ڈائریکشن ہے جناب بخارا۔ اب جب آپ اسٹیشن دیکھیں کہ جب اسٹیشن سے نکلتی ہے اور ٹرین تو بذات خود ایک بڑا ونڈرفل جو نظارہ ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بات ہے کہ اس مین شہر کے وہ حصہ جو کہ زیادہ
घनी आर्किटेक्चर्स के ऊपर, इमारतों के ऊपर, फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियों और बाकी जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, उन पर मुश्तमिल होता है। वो सारे का सारा आपको इस जो समरकंद है, इसके सबर्बन एरियाज़ के अंदर वो सारी चीज़ें नज़र आएँगी। जैसे-जैसे ट्रेन स्पीड अप होती है, वैसे-वैसे उनकी गुज़रने की आगे ऐसे लगता है कि जैसे आप एक ड्रीमी सी फ़िल्म जो है, उसको देख रहे हैं। अंदर बिल्कुल पुरसकून और बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन एनवायरनमेंट के साथ आप फीलिंग एंजॉय कर रहे होते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, दूसरों के साथ गपशप लगा रहे होते हैं और साथ बाहर आप नज़ारा देखते हैं कि किस तरह जो समरकंद का जो सराउंडिंग एरिया है, किस तरह वो मुख्तलिफ जो इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, उनके साथ बना है। वहीं थोड़ा-सा हम सबर्बन एरिया से आगे की तरफ निकलते हैं, तो यही जो सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर बने छोटे-छोटे कस्बे हैं, देहात हैं, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं और उनके सराउंडिंग में आप देखेंगे कि वहाँ पे ही कोई बिज़नेस एक्टिविटी हो रही है, किसी जगह कोई मार्केट है, मंडी है, तो किसी जगह कोई ज़राअत की चीज़ें हैं। तो इस तरह ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है जब आप यहाँ से चलना शुरू होते हैं। फिर ये जो आने वाले इलाके हैं, इनमें आप देखें कि कई जगहों पे आप ज़रा थोड़ा-सा फ़ोकस करें तो आपको पूरा ज़िंदगी गुज़ारने का जो फ़न है, वो लोगों का वो नज़र आएगा। किसी जगह खेती बाड़ी हो रही है, किसी जगह ज़राअत का काम हो रहा है, किसी जगह कोई सेलिब्रेशन चल रही है, किसी जगह कोई बाग ऑर्चर्ड है, उसके अंदर से फल तोड़ा जा रहा है, किसी जगह उस फल को प्रोसेस किया जा रहा है। कई बिल्डिंग्स जैसे ये सामने इस तरह के देखें तो ये आम तौर पे जो लोग हैं उनके घरों पर मुश्तमिल है, स्कूल हैं, अदारे हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं और कहा जाता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस अर्बन एरियाज़ के अंदर रहना पसंद करते हैं। एक तो लाइफ बहुत सस्ती होती है यहाँ पे, दूसरा अपने रिश्तेदारों के करीब, अपने माँ बाप के करीब, पेरेंट्स के करीब रहना पसंद करते हैं और इस तरह अगर बहुत बड़ी मजबूरी ना हो तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो डेली बेस पे इन अर्बन एरिया से 40, 50, 60, 70 किलोमीटर से डेली जो है वो जाते हैं अंदर समरकंद की तरफ अपना रूटीन की जॉब के लिए, कारोबार के लिए, मिलने मिलाने के लिए और फिर शाम को वापस यहाँ पे आ जाते हैं। बहरहाल अब जनाब थोड़ा सा हम बाहर निकल आए हैं और ये एग्रीकल्चर एरिया जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे बहुत वसी किस्म की ज़राअत आपको मिलेगी, सब्ज़ियाँ हैं और इन सब्ज़ियों के साथ साथ मुख्तलिफ जो बागात हैं उनमें फलदार पौधे जो हैं खुबानी है, जैसे सेब है, अनार है और अंगूर जो है, इस तरह की बड़ी ही वैरायटी की जो बागात हैं वो मिलेंगे। कुछ तो ट्रेडिशनल बहुत फुल पैदावार देने वाले बागात हैं और कुछ नए बागात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जो भी जगह खाली नज़र आती है वहाँ पे आपको इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो भी नज़र आएगी। इस तरह रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वसी, बहुत बड़ा है और नेटवर्क फैलाया जा रहा है इसको ना सिर्फ कारोबारी और टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि मुख्तलिफ जो इलाके हैं, मुख्तलिफ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनको आपस में लिंक करने के लिए और फिर सराउंडिंग कंट्रीज़ की पोर्ट्स को तलाश करने की एक्टिविटीज़ हो रही हैं ताकि लोगों को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बेस के ऊपर जो चीज़ें बाहर से आती हैं वो सस्ती मिलें और ज़्यादा फरावानी के साथ चीज़ें आएँ और इस तरह लोग अपनी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको सही तरीके से एंजॉय कर सकें। और जो यहाँ पे वाफर मिक़दार में चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट है या जो लोकल इंडस्ट्री की चीज़ें हैं उनको बड़े ही ऑर्गेनाइज़ तरीके से उनको एक्सपोर्ट किया जा सके और ज़्यादातर ये रूट जो है उसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये वही रूट है जिसके ऊपर आज से कई सौ साल पहले बल्कि हज़ारों साल पहले सिल्क रोड के तौर के ऊपर इनके ऊपर घोड़े और ऊँट जो थे वो चलते थे, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे और इस तरह जगह जगह वो चीज़ें वो आपको सिंबलाइज़ की हुई वो चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं और जब बताया जाता है कि किस तरह कहाँ कहाँ पे वो पड़ाव करते थे, किस जगह वो रुकते थे और उसके बाद बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर उनके साथ जो है वो रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं और उन रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर आप उतर के या वैसे किसी और हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आपको बड़ी तफसील से इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। इसी तरह जब आप बहुत आगे निकल जाते हैं तो पूरा एक बहुत खुला इलाका जो है वसी वो मिलना शुरू हो जाता है जो
ایک ڈیزرٹ لک جو ہے وہ زمین کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. زمین کسی جگہ ریڈ، لائٹ براؤن، ڈارک براؤن اور اس طرح کسی جگہ گرے کلر کی اور کسی جگہ جو ہے وہ لش گرین شکل کی ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ زمین کا اسٹرکچر کس طرح کا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح کا ہے. کسی جگہ بالکل کچھ نہیں ہو رہا، زمین بیکار پڑی ہے، اور اس کے سراؤنڈنگ میں ہی آپ کو ملے گا کہ لش گرین کوئی باغ ہے، پھلدار درخت ہے وہاں پہ، یا زرعی زمین ہے، اس کے اوپر کوئی چیزیں کاشت کی گئی ہیں. تو اس طرح یہ جو جگہ ہوتی ہے وہیں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرح ملتی ہیں. پھر انہی کے ساتھ جو زمینیں ہیں، انہی کے ساتھ دیکھیں اب کتنا لش گرین یہ گاؤں شروع ہو گیا ہے. وہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، اور یہ گاؤں بیسیکلی بعض اوقات ایک ہب کی شکل میں ایک بڑے ٹاؤن کو ملتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کا، آپس میں روڈ کا انفراسٹرکچر بڑا زبردست قسم کا ہے، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لنک، ملنا ملانا اور آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے. ٹریڈیشنلی جو دیہاتی لوگ ہیں وہ یہیں رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ ان کی زندگی زیادہ خوبصورت ہے. اپنوں کے پاس زندگی سستی بھی ہے، صاف ستھری بھی ہے، بے فکری بہت زیادہ ہے. معمولی سا کام ہوتا ہے، اس کے بعد کام کر کے دوستوں یہ بہت زیادہ ہلہ گلا کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، اپنی زندگی کو ٹائم دیتے ہیں. اور اس طرح اس کا جو وسیع فن ہے ازبکستان کا، بالکل اسی طرح ان لوگوں کے جو ذہن ہے، روحیں ہیں، وہ بھی وسیع ہیں. جس طرح آپ جب ایک انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو جو فیلنگ آپ کی ہوتی ہے جب آپ اس کو پریکٹیکل فارم میں ہوتا دیکھتے ہیں تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے. عام طور پہ جو گاؤں ہیں یا دیہات ہیں وہ جھیلوں کے کنارے آباد ہیں. جھیلیں بہت ہی خوبصورت ہیں، اور اس طرح نہ صرف وہ پورے گاؤں کی لائف کو، زراعت کو چلاتی ہیں، بلکہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی مینٹین رکھتی ہیں. گاؤں کے جو رسم و رواج ہیں وہ ان جھیلوں، ان پانیوں، ان ندیوں کے جو بہاؤ ہے اس کے ساتھ ان کی پوری زندگی کا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے. وہ تعلق آپ کو نظر آتا ہے. اس طرح جو ایک بہت ہی مزیدار جو لائف کا پیٹرن ہے گزارنے کا، وہ آپ کو ان دیہاتوں میں ملتا ہے. بہت سے لوگ اپنے دیہاتوں میں کافی عرصہ رہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرنے شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں. جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو باقی اپنے دوسرے رشتہ داروں، ملنے ملانے والوں، دوستوں، عزیز و اقارب، ہمسایوں کو اطلاع دے دیتے ہیں. اور اس طرح یہ عام طور پہ سمر جو ہوتا ہے ان کھلے علاقوں میں آ کے گزارتے ہیں، اپنے دیہاتوں میں گزارتے ہیں. پوری جو بھرپور جو سڑکوں کا، روڈ کا نیٹ ورک ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس طرح مختلف شارٹ کٹ لیتے ہوئے ایک سال کے اندر مل بیٹھتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت زندگی جو ہے اس کا انجوائمنٹ کرتے ہیں، اس کا انجوائے کرتے ہیں. دیکھیے ذرا دوستو، اوپر آپ کو تھوڑی سی ایک گرین سی لائن، بلو سی لائن نظر آ رہی ہے. دوستو یہ بہت بڑی جھیل ہے، اور کہا جاتا ہے جی کہ اس ایریے کے اندر جتنی بھی زراعت ہے یا جو زراعت سے متعلق جو دیہات ہیں، انڈسٹری ہے، ٹاؤن ہے، ان کو یہ کور کرتی ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز کی یہ جھیل ہے. لیجیے جناب، اب ہم دوستو پہنچ گئے ہیں بخارا. پتہ ہی نہیں چلا، 1.5 گھنٹے کے اندر اتنی ہائی سپیڈ کے ساتھ ہم نے تقریباً 250 کلومیٹر جو فاصلہ ہے وہ طے کر لیا ہے. اور اس طرح جب ٹرین سے اتر کے آپ باہر کی طرف آتے ہیں تو بالکل اوپن، کوئی رش نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، بہت ہی کول اور ردم کے ساتھ آپ اترتے ہیں، اور ایک باہر کا جو انٹرنس گیٹ ہے ادھر سے ہی آپ باہر نکل جاتے ہیں فٹ پاتھ کے اوپر سے جو پلیٹ فارم ہے ان سے گزرتے ہوئے. اور اس طرح آپ ایک نئے چہرے کا، ایک نئے شہر کا یعنی کہ بخارا کا جو ہے وہ دیدار کر لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو کمپیریٹیولی جو ہوا ہے وہ خشک ملے گی، تھوڑا سا ویدر جو ہے وہ گرم ملے گا، اور باقی جو انداز ہے زندگی کا، جو ہی آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ہر چیز جو ہے واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو تفصیل سے جو معلومات ہیں وہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ آپ نے راستے میں لوگوں سے انفارمیشن لی ہوتی ہیں، کچھ ٹپس لیے ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ اگر یہاں سے جانا چاہیں، اپنے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں یا کسی ہوٹل میں جانا ہے یا کسی کے ہاں ٹھہرنا ہے آپ نے، یا کوئی اسپیشل ارینجمنٹ ہے آپ کا،
تو ساری صورتوں میں دوستو یہاں سے آپ کو ہر طرح کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ مل جائے گی. آپ کو ٹیکسیز بھی مل جائیں گی, آپ کو بسز بھی مل جائیں گی, آپ کو شیڈ بھی مل جائیں گی, آپ کو اسپیشل ریسیو کرنے والے اور لوگ مل جائیں گے, کیونکہ ان کی فنگر ٹپس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے. لیکن اگر آپ دوستو ٹائٹ بجٹ پہ ہیں, جیسے کہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو سستے ترین کم ترین خرچے کے متعلق بتانا ہے کہ کیسے تھوڑے سے پیسوں میں بہت زیادہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں, تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ دوستو آپ یہاں سے بس لیں. بسیں یہاں پہ آپ کا جو بخارا شہر ہے اس کے سینٹر سے لے کر سراؤنڈنگ تک ہر روٹ بس جو ہے وہ کور کرتی ہے, اور ان کا مین ٹرمینل یہیں پہ ہی ہے. یہاں سے بس پکڑیں, بس میں بیٹھیں, بہت معمولی پیسے, انتہائی معمولی. آپ بعض اوقات ہنسی آتی ہے کہ اتنا کم کرایہ جو ہے, تو آپ ان کو پے کریں, لوگوں سے بات چیت کریں, دوبارہ یہاں سے گائیڈ لائن لیں, اور اس طرح آپ اس سفر کے ساتھ ساتھ نہ صرف بخارا کے لوگوں کے ساتھ ان کے کلچر, ان کی تہذیب, ان کے انداز, ان کے بات کرنے کے طریقے سے واقف ہو جاتے ہیں, بلکہ سراؤنڈنگ جو انوائرمنٹ ہے اس کے متعلق بھی آپ کو معلومات مل جاتی ہیں, اور اس طرح آپ ریڈی ہو جاتے ہیں اپنے اگلے سفر کے لیے اور اگلی ایکسائٹمنٹ کے لیے, اور آپ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ٹپ پہ لے آتے ہیں. جی جناب دوستو, اب بات ہوتی ہے رشین لیسن 55 کی. تو آج کا ہمارا جو ورب ہے وہ ہے شتات, یعنی پڑھنا, کسی چیز کو ریڈ کرنا. تو بالکل ہم نے رول وہی جو پیچھے ڈیفائن کیا ہے پچھلے لیسنز کے اندر, ہم نے اسی رول کو فالو کرنا ہے. کس طرح آپ نے ریڈ سیکشن جو ہے اس کو ریموو کر دینا ہے, اور کس طرح آپ نے گرین جو سیکشن ہے مختلف کانجوگیٹڈ ورڈز کے اندر آپ نے ان کو ایڈ کر دینا ہے. دوستو آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں, میں تھوڑا سا گیپ دے کے بولوں گا تاکہ میں جو ورڈ بولتا ہوں اس کے بعد آپ بھی اسی چیز کو ریپیٹ کریں. آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی کے ساتھ آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, اور آپ کوئی بھی دوسرا ورب لے کے کوئی بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں, آپ فوراً اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو آئیے ذرا پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں, تو پھر آگے اور بات بھی کرتے ہیں. تو کانجوگیشن ہوگی جناب شتات کی. نمبر 1, یا شتاؤ. ٹو, تے شتیش. تھری, آن, آنا, آنو, شتیت. 4, میں شتم. 5, وہ شتائتے. 6, انی شتاؤت. دوستو جب کوئی بھی لینگویج سیکھی جاتی ہے تو یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ آپ بڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اپلائی کر کے ایگزیکٹلی اس ورڈ کو بار بار اسی طرح کہیں, جو کہ بعض کا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا. آپ سمجھیں کہ آپ نے اس کی جو کانجوگیشن کرنی ہے, آپ نے اپنی سہولت کے مطابق جو بھی آپ کا پیٹرن بنتا ہے آپ نے آرام سے اس ورڈ کو کہہ دینا ہے, اور وہ ورڈ تقریباً قریب ترین ہوتا ہے آپ کی ریکوائرڈ جو پروننسیشن ہے, جو آواز ہے اس کے قریب ترین ہوتا ہے. باقی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, جیسے جیسے آپ لرننگ کرتے ہیں, وہ خود ہی چیز جو ہے وہ ریفائن ہوتی جاتی ہے, اور
یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اگر ورڈ جو ہے تھوڑا-سا ڈفرینٹ پروننسیشن سے بولیں تو دوسرے بندے کو سمجھ نہ آئے۔ رشین کے اندر یہ بڑی کیپیبلٹی ہے کہ جو ہی آپ ورڈ بولتے ہیں، بے شک بہت زیادہ ویریشن ہو پروننسیشن کے اندر، تو دوسرا بندہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، اور عام طور پہ آپ کو وہ ٹپ بھی دے دیتا ہے کہ آپ اس ورڈ کو تھوڑا-سا یوں کہہ لیں تو یہ ہو جائے گا۔ اس طرح جو لرن کیا گیا ورڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ساری زندگی نہیں بولتا۔ تو اس لیے زیادہ چیز جو ہے وہ آپ اس پہ فوکس کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ورب لرن کر کے ان کی جو ہے وہ کنجوگیشن کریں، ان کی پریکٹس کریں، اور آہستہ آہستہ ان کی جو ساؤنڈ ہے، جو پروننسیشن ہے، جو آواز ہے، وہ خود خود ہی ٹھیک ہوتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس طرح آپ کا جو بات کرنے کا، جو لرن کرنے کا کانفیڈینس لیول ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی اسپیڈ کے ساتھ، بڑے افیکٹو طریقے سے آپ لینگویج ہوتی ہے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے دیکھیں نیچے پریکٹس کے لیے جو ورب گیون ہے وہ ہے سلو شت۔ تو دوستو اب آپ اس ورب کو لے کے آپ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر جو کچھ آپ نے اوپر سیکھا ہے اس کی پریکٹس کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنے آرام کے ساتھ، کتنی سہولت کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ اس